السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ راجی کچی پکی پگڈنڈی جیسی سڑک تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد ٹہلہاتے کھیت تھے۔ اس کی مٹھی میں چند روپے دبے تھے جو سرپنچ کی بیوی نے اسے کپڑوں کی سلائی کے عوض دیے تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ چھوٹے سے بازار سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جانے والی پتلی سی گلی کی طرف مڑی تو وہ بالکل سنسان تھی۔ ارد گرد کے مکین کھیتوں میں تھے یا اپنے کچے پکے کمروں میں دب کے گرمی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک طرف سے موجو نکل آیا۔ اس نے کنی کترا کر نکلنا چاہا لیکن موجو اس کی انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ موقع کیسے جانے دیتا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا گنگناتا ہوا اس کی طرف لپکا، کدھر سے آ رہی ہے تم؟ راجی نے کوئی جواب نہ دیا۔ موجو آگے بڑھ کر اس طرح کھڑا ہوا کہ اس پتلی گلی میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ میرا راستہ چھوڑ موجو، میرا راستہ چھوڑ موجو۔ کیوں؟ بڑی مشکل سے تو آج اکیلے ملی ہے۔ کیوں؟ بڑی مشکل سے تو آج اکیلے میں ملی ہے۔ موجو باز آ جا ورنہ کیا کرے گی تم؟ موجو اس کے قریب آیا، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ موجو مجھے جانے دے بس، راجی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کیسے جانے دوں؟ بتایا تو ہے کہ میرا دل آ گیا ہے تجھ پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ہو گئی ہے تجھ سے۔ موجو کا انداز لوفرانہ تھا۔ راجی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ایک سائیڈ سے ہو کر نکلنا چاہا۔ موجو نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ راجی کے سر سے دوپٹہ سرک گیا، اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ موجو نے لوفرانہ انداز میں اسے آنکھ ماری اور گنگنانے لگا۔ نفرت اور غصے کی ایک شدید لہر راجی کے تن میں دوڑ گئی۔ وہ موڑی اور اس نے موجو کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ موجو دنگ رہ گیا۔ سالی تیری یہ جرأت! وہ چلایا۔ گلی کی نکڑ پر آخری گھر راجی کا تھا۔ وہ گھر کی طرف بھاگی، موجو اس کے پیچھے تھا۔ راجی گھر کے قریب پہنچی تو اس کی اماں اچانک دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ راجی کو ہی دیکھنے آئی تھی کہ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ اماں راجی کے ماں کے پیچھے ہوتے ہوئے ادھورا سا جملہ بولا، اور اماں موجو پر نظر پڑتے ہی اس ادھورے جملے کا مطلب سمجھ گئی اور کڑک کر بولی، او بے ہدایتیا، کچھ تو حیا کر، تیرے گھر میں بھی جوان بہن ہے اور تم۔ موجو نے کچھ نہ کہا، کینہ توز نظروں سے راجی کو دیکھتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اماں نے دروازہ بند کیا اور راجی کو لے کر اندر آ گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اماں آج بھائی آئے گا تو میں اسے بتاؤں گی۔ خبردار کسی سے کچھ بھی کہا تو، اماں نے کہا۔ مگر اماں یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا، وہ پہلے بھی میرا راستہ روکتا ہے، لیکن آج تو حد ہو گئی، راجی نے کہا۔ بس آج کے بعد تو نے کبھی گھر سے اکیلے باہر نہیں جانا، بلکہ گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیرا کیا کام؟ آج تیرا ابا آ جائے تو اسے کہتی ہوں کہ اپنی بہن سے بات کرے، لے جائے وہ ویا کر تجھے۔ کب تک بٹھائے رکھیں گے؟ اماں پرسوچ لہجے میں بولی۔ راجی اماں کو دیکھتی کوٹری میں گھس گئی۔ راجی کو جب کبھی موجو کی کینہ توز نظریں یاد آتی تو وہ تنہائی میں بھی کانپ اٹھتی۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ ابا اور بھائی رمزو شہر گئے تھے۔ اماں کو کسی کا پرسہ دینے جانا پڑا۔ تو دروازہ بند کر لے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اماں نے ہدایت دی۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ راجی کو خوف سا محسوس ہوا۔ میں تجھے کہاں سنبھالتی رہوں گی، تو آرام سے گھر رہ اور کام کر لے۔ اپنے گھر میں کیسا ڈر؟ ایک پڑوسن نے کہا جو اماں کے ساتھ جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، لیکن جلدی آنا۔ اماں کے جانے کے بعد راجی گھر کے کام کرنے لگی، جھاڑو دیا، کپڑے دھوئے، پھر خود نہانے کا سوچا اور کوٹری سے کپڑے لینے چلی گئی۔ ٹرنک سے کپڑے نکال کر باہر نکل رہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دھکیلتا ہوا کوٹری میں واپس لے آیا۔ موجو! وہ دھک رہ گئی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی لیکن منہ پر سختی سے موجو کا ہاتھ جمع تھا۔ وہ چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی لیکن خود کو نہ چھڑا سکی۔ اماں اور پڑوسن جب گھر پہنچی تو موجو دروازے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اماں بھاگ کر اندر پہنچی، سامنے لوٹی پوٹی راجی بیٹھی تھی۔ وہ ڈھہ گئی، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو چکا تھا۔ پڑوسیوں کی بدولت
گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، معاملہ پنچایت تک جا پہنچا۔ راجی کے ابا اور بھائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور پنچایت سے انصاف کے متمنی تھے۔ پنچایت نے انہیں مایوس نہ کیا اور حالات و واقعات اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سنتے ہی موجو گھر پہنچا، اس کی اماں اسے رو رو کر روکنے کی صحیح کرنے لگی اور شمسا وہ مہر بالب ویران نظروں سے موجو کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی، اس کا ماں جایا، اس کا محافظ، وہ آج کچھ بھی نہ رہا تھا۔ جلدی کر، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ موجو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور پنچایت کے سامنے لا پٹکا۔ سرپنچ جی، لے آیا ہوں اسے۔ لے رمزو بدلا۔ رمزو مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بلکتی ہوئی شمسا کو گھسیٹتا ہوا بکریوں کے باڑے کی طرف چلا۔ لمحوں میں باڑا شمسا کی چیخوں سے گونج اٹھا، عورتوں نے دوپٹوں سے منہ بھینچ لیے۔ سرپنچ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، انصاف کا بول بالا ہوا۔ بکریوں نے یہ انصاف دے کر منہ پھیر لیا۔ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنی بہن بیٹی کا ضرور سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ منقول ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس سلام کرنے حاضر ہوا۔ اسی رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اے سیدنا داؤد علیہ السلام، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ اس وقت تک اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا جب تک مجھے دیکھ نہ لے اور سلام نہ کر لے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، اے داؤد علیہ السلام، اس کی عمر کے صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس بات پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، مگر اس دن کے 7 ماہ بعد تک بھی وہ نوجوان زندہ رہا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم نے کہا تھا کہ اس کی عمر صرف 6 دن باقی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، لیکن جب 6 دن گزرے اور میں نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے فلاں بندے کو چھوڑ دے۔ اس لیے کہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں سے نکلا تھا تو اس نے ایک لاچار و محتاج فقیر کو دیکھا تو اسے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ مال دے دیا۔ اس فقیر نے خوش ہو کر اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کی تھی، لہٰذا میں اس سے راضی ہو کر ان 6 دنوں کو 60 سال میں بدل دیا اور اس پر مزید 10 سال اور بڑھا دیے ہیں۔ تم اس کی روح اس مدت کے پورا ہونے تک قبض نہ کرنا، اور میں نے لکھ دیا ہے یہ نوجوان جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ معلوم ہوا دعاؤں، صدقوں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے غریب بھائی بہنوں کی مدد کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔